یہ جب سے بڈنگ پروسیس چل رہا ہے، غالباً یہ آپ کی ٹی وی پر پہلی اپیرنس ہوگی، تو آپ بھی موجود تھے اس بڈنگ کے سارے عمل میں جو بڑا ہائپ پکڑ گیا تھا 31 اکتوبر سے پہلے تک، یعنی آپ کی کمپنی موجود تھی. بڈنگ سے پیچھے کیوں ہو گئے آپ لوگ؟ بیک آف کیوں ہوئے ہیں؟ کیا وجوہات تھی اس کی؟ جی السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا پی آئی اے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اس کے اندر آبزرویشن تھی اور جو آج بھی ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل پی آئی اے کے لیے حکومت نے جو انیشیٹو لیا، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کہ نیتوں کا تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پی آئی اے عرصہ دراز سے ایک پرائیویٹائزیشن کے عمل کا حصہ رہی ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے تو اپنی جو انٹینشنز تھی وہ تو خاص اسٹیبلش کر کے رکھی ہوئی تھیں، لیکن لیک ہوا تھا شروع میں. جب اس کا عمل شروع ہوا تو اس وقت بڑے اچھے بڈرز آئے تھے، ہم خود بھی اس میں شامل تھے. لیکن اب جیسے ہم اس پروسیس میں آگے بڑھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیچنے والے کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ بیچے کیسے، اور خریدنے والے کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ خریدے کیسے اس کو. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس طرح آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو پہلے اس کو آپ سنوار کے، اس کو ٹھیک کر کے، اچھی طرح سے اس کو پریزنٹ کر کے پروڈکٹ بنا کے بیچتے ہیں. بدنصیبی سے ہمارے جو ایسیٹس کی کنڈیشن اور جتنے اس پرائیویٹائزیشن اور پی آئی اے کے جو حالات ہیں، اس کو پہلے اس کے لیے سوالات کے جوابات تیار نہیں کیے گئے تھے. اچھا. کہ امپلائیز کی لائبلٹیز کا کیا بنے گا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بڈر آ کے 10 ارب روپے کی بڈ جی اکرم صاحب آپ کو 100 جہاز جی جاری رکھیے گا اپنی بات کو. جی 100 جہاز آپ خریدیں گے سے اتنا بڑا ورکنگ کیپٹل بھی ہونا چاہیے نا. صرف شیئرز تو نہیں خریدنے 10 ارب یا 50 ارب یا 80 ارب میں. تو اگر آپ ایئر لائن کو اگر آپ کو چلانا ہے ایک بین الاقوامی معیار پہ، تو اس کو چلانے کے لیے کر کے آپ کو بہت بڑا سرمایہ چاہیے اس کے لیے. اور آپ کیا گورنمنٹ کے اگر 60% یا 30% یا 40% شیئر ہوں گے تو کیا گورنمنٹ مزید پیسہ ڈالے گی؟ امپلائیز کا کیا کریں گے جو بیچارے اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ ان کے لیے کوئی جامع پروگرام ہے یا نہیں ہے؟ تو ان ساری چیزوں کے جب جوابات تسلی بخش نہیں ہیں اور ہمارے پاس پروڈکٹ اتنی کمزور ہے، ہمارے ایسٹس اتنی پور کنڈیشن میں ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سرمایہ کرنے کے لیے کر کے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ گورنمنٹ کو اس پروگرام کو آپ نے پہلے بھی کنسلٹنٹس لیے، کیا انہوں نے ہماری گورنمنٹ کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کی رہنمائی نہیں کی کہ کس طرح سے ہمیں اس پرائیویٹائزیشن کو لے کے چلنا ہے، کیا روڈ شوز کرنے ہیں؟ جس قسم کے بڈر سامنے آئے، کیا کنسلٹنٹ اس کے لیے تو نہیں انگیج ہوئے تھے کہ اس طرح کی بڈنگ ہوگی یا اس طرح کا پروگرام لے کے آگے چلیں گے؟ تو تھوڑا سا غیر سنجیدہ بھی عمل لگا ہے. اور میں نے جیسے کہا نا کہ گورنمنٹ کی تو نیتیں لگ رہی ہیں پرائیویٹائز کرنے کی، اور کرنا چاہیے بھی، مگر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن سے شروع ہوتی ہے پرائیویٹ گورنمنٹ کی پالیسی اور ختم بھی اسی پہ ہوتی ہے. ہر ساری دنیا واچ کرتی ہے دوسرے سیکیورٹیز کیسے آپ پرائیویٹائز کریں گے جب تک اتنا بڑا ایک آپ کے آگے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے پی آئی اے کا. پہلے اس کو مکمل کریں گے تو دوسری چیزیں بھی بڑی آسانی سے ہو جائیں گے. تو اس لیے اس کو ذرا سنجیدگی سے لینا پڑے گا. صحیح. تو اکرم اور یہ سارے سوالوں کے جوابات جی، یہ پرائیویٹائزیشن کے اس عمل سے 31 اکتوبر کے سے پہلے کچھ دن پہلے عارف حبیب صاحب سے ہی میرے پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی. ان کی بھی خواہش تھی کہ 70 سے 75% شیئرز کم از کم بیچے جائیں تو وہ خریدنے میں ظاہر ہے اس کو اور دیگر بڈرز دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ جو میکسیمم شیئرز ہیں وہ آپ لوگ حاصل کر سکیں تاکہ پھر اس کو اپنے انداز سے چلا سکیں؟ اس کی بالکل ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ اس کے اوپر میجورٹی شیئر 70% تک کم سے کم بڈر کے پاس ہوں، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کو مینیج کر سکے ایئر لائن کو. اور گورنمنٹ کا اپنا بھی ایک اس کے اندر سٹیک رہنا چاہیے تاکہ یہ لانگ ٹرم کے اوپر یہ دونوں پارٹیوں کے لے کر کے مفید رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی
ہم نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے اور کیا تھا اور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ ایئر لائن کے اندر اس کے کیپٹل کے لیے کر کے استعمال ہو, اور ورکنگ کیپٹل بڑا ضروری ہے. آپ آگے ایئر لائن کو چلائیں گے کیسے؟ تو اسی وجہ سے جب ان سارے سوالوں کے جوابات تسلی بخش نہیں تھے اور کلیئرٹی نہیں رہی ہے, تو لہٰذا جو جینوئن بڈرز تھے اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب مزید حالات خراب ہوں تو ہم آ کر کے پھر اس وقت دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ سارے اس وقت وڈرا ہو گئے. یا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.